السلام علیکم، میں ابو ایمل۔ آزادی کے بعد بر صغیر میں دو بڑی اہم شخصیتیں گزری جن کو لوگ علامہ اقبال شاعر مشرق علامہ اقبال اور دوسری شخصیت قائد ملت بہادر شاہ علیہ الرحمہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ پر میں نے اب تک 3 آرٹیکلز لکھے تھے جو حیدرآباد کے بڑے اخبارات میں شائع ہوئے، جس کا عنوان تھا مرد مومن قائد ملت بہادر یار جنگ علیہ الرحمہ۔ نئی نسل کو بہادر یار جنگ علیہ الرحمہ کی حیات اور کارناموں سے واقف کروانا ضروری۔ 5 فروری 1905 کو حضرت نصیب یار جنگ کے گھر میں آنکھیں کھولنے والے بہادر یار جنگ کو 25 جون 1944 کو حقے میں زہر دے کر شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ آرٹیکل میں نے 2012 میں لکھا تھا۔ اسی طرح 2011 کا یہ آرٹیکل ہے، قائد ملت نواب بہادر یار جنگ کی قیامگاہ بیت الامت کو میوزیم بنانے کے قابل، جو بیگم بازار میں آپ کی کوٹھی حویلی ہے جس کو بیت الامت کہتے ہیں، اس پر میں نے ایک تفصیل سے آرٹیکل لکھا تھا جو اس وقت کھنڈر بنا ہوا ہے۔ آپ پر جناب نذیر احمد صاحب نے سوانح حیات اپنے بہادر یار جنگ کی 3 کتابوں کی شکل میں لکھی تھی جو میرے پاس محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ 1951 میں اسلامک انسائیکلوپیڈیا میں پیج نمبر 389 پر جو 1480 صفحوں پر ہے، آپ پر اسلامک انسائیکلوپیڈیا پر لکھی گئی ہے جو 1951 میں، یہ کتاب بھی میرے پاس محفوظ ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ اس بات سے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بہادر یار جنگ علیہ الرحمہ کے بارے میں خاص طور پر نوجوان بہت کم جانتے ہیں۔ آپ کا مختصر سا تعارف اس طرح ہے، ایسی عظیم شخصیت پر جو کتابیں لکھی گئی ہے بے شمار اور اسلامک انسائیکلوپیڈیا میں آپ کا تفصیلی ذکر ہے، ان پر 5-10 منٹ میں بولنا یہ سراسر ناممکن ہے اور ناانصافی ہوگی۔ لیکن کیونکہ میں ان سے بڑی انسیت رکھتا ہوں، ان پر کئی کتابیں میں نے پڑھی ہے اور کئی آرٹیکلز ان پر لکھے ہیں، تو آج کے دن نوجوان نسل کو، میرے فیس بک کے فالوورز کو مختصر سا ان کا تعارف کرانا میں بے حد ضروری سمجھتا ہوں۔ 5 فروری 1905 کو حضرت نصیب یار جنگ کے گھر بیگم بازار میں آپ نے آنکھیں کھولی۔ آپ صرف 7 یوم کے تھے، آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا اور آپ نانی کے آغوش میں پلے بڑھے اور 18 سال کے تھے تب آپ انٹرمیڈیٹ میں تھے، تب آپ کی والد کا انتقال ہوا۔ آپ نے دین اسلام کی تبلیغ پر ساری توانائیاں صرف کر دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کے دست حق پر 20,000 سے زیادہ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا تھا۔ آپ نے 1931 میں حج بیت اللہ اور روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے بعد آپ نے فلسطین، شام، سفر، ترکی، ایران، وسط ایشیا کے ممالک، افغانستان کا دورہ کیا تھا۔ بہادر یار جنگ کو ہرگز گوارا نہیں تھا کہ دکن میں مسلمانوں کے 700 سالہ دور حکمرانی کا خاتمہ ہو۔ آخری وقت تک آپ اس ضمن میں کوشش کی، لیکن وہی ہوا جو اللہ کو منظور تھا۔ آپ کا مکان، آپ کی کوٹھی جو بیگم بازار میں ہے، اس کا نام بیت الامت ہے، جو اس وقت ایک کھنڈیر کی شکل میں ہے، اور آپ وہاں پر بڑی پابندی سے درس قرآن دیا کرتے تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد درس قرآن دیتے، ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد مجلس اور قومی مسائل پر دوپہر تک گفتگو کرتے، نماز ظہر کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کے بعد 3:30 بجے سے عام لوگوں سے ملاقات کرتے اور ہر فرد سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرتے۔ ہر ہفتے بعد نماز مغرب تاریخ اسلام کا درس دیتے۔ 1927 میں جب مسلمان انتہائی نازک دور سے گزر رہے تھے، حیدرآباد دکن میں مجلس اتحاد المسلمین کا قیام عمل میں آیا تھا۔ نواب بہادر یار جنگ اس بڑی تنظیم کے شریک معتمد یعنی جنرل سیکریٹری بنائے گئے تھے۔ 1939 میں مجلس کے دستور میں ترمیم کی گئی اور صدارت کا عہدہ ہوا، تب 1940 میں قائد ملت اس کے صدر بنے اور اپنی شہادت یعنی 25 جون 1944 تک اسی باوقار عہدے پر فائز رہے۔ آپ کی شہادت 25 جون اتوار کے دن 1944 کو حقے میں زہر دے کر آپ کو شہید کیا گیا تھا۔ جناب نذیر الدین احمد صاحب اپنی سوانح حیات جو اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ اتوار کے دن 25 جون کو 1944 کو قائد ملت نے اپنے دوست ہاشم علی خان
جج ہائی کورٹ کے مکان بنجارہ ہلز پر تشریف لے گئے۔ حسب معمول اپنی کوٹھی پر درس قرآن دیا اور نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد بنجارہ ہلز گئے، جہاں ایک یہودن ڈاکٹر نے مس مقبول نے دیگر مہمانوں کی موجودگی میں آپ کو حقہ پیش کیا۔ پہلے ہی کش میں آپ کی روح پرواز ہو گئی۔ آپ پر یہ اعزاز حاصل ہے کہ حیدرآباد میں بڑے پیمانے پر جلسے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاز کا آپ ہی کو اعزاز حاصل ہے۔ آپ کو اس بات کا اعزاز حاصل ہے کہ حیدرآباد دکن پر جلسے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آغاز کیا گیا تھا، اس کا اعزاز آپ ہی کو حاصل ہے۔ آپ کا مقبرہ زمستان پور کے مشیر آباد میں ہے، جہاں پر 6 فروری کو ہر سال عام و خاص لوگ جمع ہوتے ہیں اور ایک خصوصی دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ قائد ملت بہادر یار جنگ علیہ رحمہ کی مقبرے کے اوپر جو تختی ہے، جس پر آپ کے مقاصد کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ، قلم اور تلوار تختی پر کندہ ہے، جس سے آپ کے مقاصد کا اندازہ ہوتا ہے۔ نئی نسل کو آپ سے واقف کروانا بے حد ضروری ہے۔ میں انشاءاللہ ان پر جو کتاب لکھی گئی ہے، جو انسائیکلوپیڈیا میں ذکر ہے، میں اپنے فیس بک پیج پر وقتاً فوقتاً عوام کو واقف کرواتا رہوں گا۔ ابو عمل۔